إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا اور ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کے ذریعے سے ہم کو یہ شاہراہ اور صراط مستقیم نصیب ہوا ہے. حضرات، قرآن 1400 سال پہلے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1400 سال پہلے موجود تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد سب سے بڑی ذات مقدسہ اور مطہرہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور بہتر شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے تمام مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی دوسری چیز نہیں ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے. فرشتوں سے بھی اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا اور تمام نبیوں سے بھی اونچا مقام ہمارے نبی کو دیا. اور یہ وہی ذات ہے جس نے ابو بکر سے لے کر حضرت عامر ابن طفیل ابن واثلہ رضی اللہ عنہ جو بالجرشی سعودی عرب کے رہنے والے تھے، یہ وہ صحابی ہیں جو اس دنیا سے آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابی تھے جو انتقال کر گئے تھے، جنہیں صحابی کہا جاتا ہے. صحابی کی تعریف پوری دنیا، پوری امت اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ صحابی صرف اسے کہا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا اور اس نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. اچھی سے طرح سے سمجھ لیں تاکہ آگے کی جو بات میں کرنے والا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی. صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں مرا ہو اور اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور صحبت اختیار کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں تو انہیں صحابی نہیں کہا جاتا ہے، انہیں تابعی کہا جاتا ہے. تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیکن آنکھوں سے دیکھا نہیں، کیونکہ رسول مدینے میں تھے اور وہ یمن میں تھے.
تو بات یہاں کلیئر ہو جاتی ہے کہ صحابی صرف اسی کو کہا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت پر مرا اور اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور صحبت اختیار کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بات واضح ہو گئی۔ اب دوسرا پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں استعمال کیا ہو جس سے اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، پورے ذخیرے میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو کسی صحابی کی تنقیص کرتی ہو، اس کا استہزاء کرتی ہو، اس کا مذاق اڑاتی ہو۔ اور تمام احادیث کی کتابوں کے اندر صحابہ اکرام کے مناقب، ان کے منصب اور ان کی کرامتیں اور ان کے ذکر، ان کے بلند مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مکے کے صحابی بھی اور مہاجر بھی اور انصار بھی، ان کو پہلے درجے میں رکھا گیا کہ یہ سابقون الاولون، یہ سبقت کرنے والے، ایمان لانے والوں میں سب سے آگے لوگ۔ اور آگے کہا گیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ اب کسی بدتمیز انسان کو جو داڑھی ٹوپی رکھتا ہو اور کوئی عالم دین بھی ہو اور وہ کسی صحابی کی تنقیص کرے، کسی صحابی کو جھوٹا کہے، کسی صحابی کو بزدل کہے اور کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور وہ اپنے آپ کو علامہ اور عالم کہلاتا ہو، کیا آپ اس کی باتوں پر یقین کریں گے یا اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان پر ایمان رکھیں گے؟ یہ فیصلہ امت کے اوپر ہے۔ امت محمدیہ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے قرآن میں صحابہ کی تعریف توصیف بیان کی گئی ہے، محمد کے فرمان میں صحابہ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے۔ اور آج کا ایک لکھنؤ کا پاکھنڈی جس کا نام ہے سلمان ندوی، وہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں چھپا لی۔ صحابی ایسے تھے، حدیثوں کی چوری کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون سے صحابی معلوم ہے آپ کو؟ یہ وہ صحابی ہیں جو پورے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ کیا رسول کی صحبت میں رہنے والا صحابی ایسی حرکت کرے گا؟ اور صرف وہ رسول کی زندگی میں نہیں، ابو بکر زندگی میں رہے، عمر کی زندگی میں بھی رہے، عثمان کی زندگی میں بھی رہے، اور کسی صحابی نے ان پر انگلی نہیں اٹھائی۔ اور آج کا یہ پاکھنڈی ملا ان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، ان کے بارے میں اپنے علم کا خزانہ نکالتا ہے اور بکواس کرتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ایسے تھے۔ اور صرف حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بکواس نہیں کی اس بے غیرت نے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی کہا اور بہت گندے الفاظ کہے جو میں منبر رسول سے کھڑا ہو کر یہاں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن امت مسلمہ کے لوگوں کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ یوٹیوب پر جائیے، سلمان ندوی ڈالیے اور دیکھیے اس کے اوپر اس نے کیا ہفوات بکی۔ یہ معلوم ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ مہپت مئو میں ایک مدرسہ چلاتا ہے، ایک میڈیکل کالج چلاتا ہے، ایک یونیورسٹی چلاتا ہے، معلوم ہے آپ کو، لکھنؤ میں رہتا ہے اور گورنمنٹ کا پٹھو ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے روی شنکر، شری روی شنکر ایک پنڈت پاکھنڈی ہے، اس کے ساتھ مل کر بابری مسجد کا اس نے سودا کیا اور یہ کہا کہ بابری مسجد تم لے لو، ہم کو دوسری زمین کہیں دے دو، ہم وہاں یونیورسٹی بنا لیں گے۔ یہ ایمان فروش لوگ آج صحابہ پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کو حیرت ہے ان لوگوں پر جو اندھ بھکت بنے ہوئے ہیں، شرم و حیا کا، ایمان کا سودا کر چکے ہیں اور ایسے شخصوں کی تابعداری میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے۔ ہم ایسے بغیرتوں کو، ان کے پاس علم کے علامے کے، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو اگر ڈگریاں بھی ہوں تو ہم ان کو پیر کی نوک پر اور اپنے جوتے کی بوٹ پر رکھتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ایسے کو
جس نے صحابہ پر انگلی اٹھائی اللہ کی قسم اس کا ایمان درست نہیں ہے. اس کو مسلمان ماننا کیا بات ہے, اس کو علامہ ماننا کیا بات ہے. ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, ہم محمد کے فرمان کے ماننے والے ہیں. ان ڈھونگیوں کے, ان پاکھنڈیوں کے, ان چندہ خوروں کے اور ان حرام خوروں کے ہم پابند نہیں ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کا قرآن سچا, محمد کا فرمان سچا, یا یہ بغیرت سچا جو ابو ہریرہ اور امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے؟ مجھے لکھنؤ کی اس پبلک پر بڑا افسوس ہے جو ایسے لوگوں کے پیچھے چلتی ہے. مجھے شرم آتی ہے. یہ کسی زمانے میں ندوے کا استاد تھا, ندوے میں پڑھاتا تھا, میں بھی اس زمانے میں تھا, اور ندوے نے اس کو ان تمام حرکتوں کی وجہ سے نکالا. لیکن جب سے وہ نکلا ہے, جب سے اور پاگل ہو گیا, بالکل باولا کتا ہو رہا ہے. جس کو چاہتا ہے کاٹ لیتا, جس کے بارے میں چاہتا اس کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتا. یہ سب کے خلاف بکواس کرے, ہو سکتا ہے ہم برداشت کر لے جائیں, لیکن جب بات صحابہ پر آئے گی تو بات وہاں نہیں رکتی. یہ بات صرف صحابہ کی بات نہیں رہ جاتی, یہ بات ہوتی ہے اللہ کے قرآن کی, یہ بات ہوتی ہے محمد کے فرمان کی, کہ اللہ کا قرآن تو ان کی تعریف کرتا ہے, محمد کا فرمان تو ان کی تعریف کرتا ہے, ان کے مناقب بیان کرتا ہے. اور یہ بے شرم عالم کہلانے کے باوجود, قرآن پڑھنے کے باوجود, احادیث پڑھنے اور سمجھنے کے باوجود ان کے بارے میں اپنی بکواس کرتا ہے. ایسے شخص کی سزا یقیناً اگر حضرت عمر کا دور ہوتا, اللہ کی قسم اس کا سر قلم کر دیا جاتا, اس کی سزا سزائے موت ہوتی. یہ وہ آستین کا سانپ ہے جو مسلمان گھروں کو اور مسلمانوں کو لوٹ رہا ہے چندے کی شکل میں, ان کا ایمان بھی لوٹ رہا ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا, شکوک اور شبہات پیدا کرنا, یہ تو یہودیوں کا کام تھا, عیسائیوں کا کام تھا, منافقوں کا کام تھا. لیکن آج یہی کام یہ ملا کرنے بیٹھا ہے, اور اس کے بڑے بھکت ہیں. ایسا نہیں وہ اپنے دم پر کر رہا ہو, اس کے پیچھے بڑی ٹیم لگی ہوئی ہے, بہت سپورٹر ہیں اس کے. لیکن اگر آپ کو اپنے ایمان کی سلامتی چاہیے تو رب کے قرآن سے سیکھیں اور محمد کے فرمان سے سیکھیں, کہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں انگلی اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انگلی تو آپ نے ان کی طرف اٹھا دی, 4 انگلیاں تمہاری طرف آ رہی ہیں, تم بڑے مجرم کہلاؤ گے. صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا, یا وہ منافق نکلے گا یا وہ مکار اور فراڈی نکلے گا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہم اس کو مومن تسلیم نہیں کرتے. جس طرح سے رافضیوں نے اور خارجیوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں جھوٹی روایتیں, جھوٹی حدیثیں گڑھی, اسی طرح سے آج اس طرح کے بے غیرت بے شرم لوگ بھی حرکتیں کرنے بیٹھے. مجھے حیرت ہے, افسوس ہے کہ رب کا قرآن تو تعریف بیان کرتا, محمد کا فرمان تعریف بیان کرتا, صحابہ اکرام ایک دوسرے کی تعریف بیان کرتے, تابعین نے تعریف کی, جن کے زمانے میں صحابہ موجود تھے, تابعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ائمہ اکرام ساروں نے تعریف کی. اور حدیث کی ہر کتاب میں بابو مناقب الصحابہ, صحابہ کی تعریف کا باب ہر کتاب میں ملے گا. ان لوگوں نے نہیں کی, ان کے زمانے میں وہ تھے, ان کو اس کا علم نہیں ہوا. 1400 سال کے بعد میں ہندوستان میں اس ملا کو کہاں سے علم ہوا؟ آپ کو یہ سارے سوال کرنا چاہیے. اور امت مسلمہ کا سکوت یہ جرم ہے. ایسے پاکھنڈیوں کے خلاف خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے, خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور وہ مولوی جو چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں, کل قیامت کے دن اس مجرم کی تائید کی وجہ سے اسی کے ساتھ صحابہ اکرام کی گستاخی کرنے کی وجہ سے سزا ملے گی نہیں. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان تمام فتنوں کے فتنے سے امت مسلمہ کے عام عوام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بات بہت ہے, میں آج اتنا بھرا ہوا ہوں کہ ایسا شخص اگر سامنے آ جائے, اللہ کی قسم طاقت لگا کے مار دینا چاہیے. شرم آتی ہے. تم صحابہ کے ماننے والے ہو, تم ابو بکر سے محبت کرنے والے ہو, تم عمر عثمان سے محبت کرنے والے ہو, اور ایک ابو ہریرہ وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا تھا, جس کے سینے پر رسول نے اپنا ہاتھ مارا تھا اور دعا کی تھی کہ تم میری باتوں کو یاد رکھو گے. تمہارے دل میں اللہ سے دعا مانگی کہ
کہ ان کے دل کو حفاظت فرمائے، ان کو یادداشت، ان کے حافظے کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن سے رسول اللہ نے میرے لیے دعا مانگی اس دن کے بعد میں کچھ بھولا ہی نہیں، اس دن کے بعد میں کچھ بھولا ہی نہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کچھ حدیثیں چھپا لی، یعنی کیا مطلب؟ چھپا لینا کا کیا مطلب؟ یعنی شریعت کو دبا دیا۔ صحابی ایسے تھے، اور یہ وہ راستہ ہے جو انکار حدیث کی طرف لے جاتا، فتنہ انکار حدیث۔ یہ چور دروازہ ہے حدیثوں کا انکار کرنے کے لیے، اور جو منکر حدیث ہے وہ کافر ہے۔ جو رسول کا انکار کرے، جو رسول کی بات کا انکار کرے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ رسول پر اور رسول کی ہر بات پر ایمان لانا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ ایک بات سے بھی انکار کرتے تو آپ کفر کے دلدل میں چلے جاتے۔ سوچئے گا ان باتوں کو، غور کریے گا اس پہ۔ بات تو بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن ہم مختصر کریں گے، گرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ دیکھو رسول کا کیا مقام ہے، رسول کا کیا مرتبہ ہے، رسول تمہارے درمیان میں ہیں، تم یہ نہ بھول جانا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول جب تمہارے درمیان میں ہیں تو ان کے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آل اولاد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود سب سے پہلے وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ رسول تمہارے درمیان میں ہیں، اور یہ وہ رسول ہے جس کا مرتبہ سب سے افضل ہے۔ ایسی شخصیت سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، ایسی شخصیت سے تمہاری صحبت جڑی ہوئی، تمہاری نسبت جڑی ہوئی ہے، تم شاگرد صحابہ ہو، تم شاگرد رسول ہو، تمہیں صحابی کا شرف حاصل ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں مرے، اور ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، ساتھ دیا۔ اور یہ شخص صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، ان سے تمام حدیثیں روایت کر کے بھی اتنی حدیثیں اکٹھا نہیں ہوتی ہیں جتنی ایک اکیلے صحابی حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہیں۔ میں بتا چکا ہوں، آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ سے کتنی روایتیں ہیں حدیث کے ذخیرے میں؟ معلوم 5376 حدیثیں، یہ اکیلے صحابہ کرام کی۔ لاکھوں صحابہ کے درمیان میں یہ ابو ہریرہ کی شان اور ابو ہریرہ کا مقام یہ ہے کہ 5376 حدیثیں اکیلے یاد کیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے عالم دین صحابی، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اس جیسے پاکھنڈی سے نہیں، بہت سے علماء ہوں، کوئی ایک ملا آئے اور بتائے کہ اس کو 5000 حدیثیں یاد ہیں۔ 5000 تو چھوڑو، 1000 کے میں بھی نانی یاد آ جائے گی۔ اور یہ ڈھونگی ابو ہریرہ پر انگلی اٹھاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور ہم سن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، جب صحابہ ہی داغدار ہو گئے تو تمہاری شریعت پر ایمان لائے گا کون؟ جب رسول کی حدیث داغدار ہو گئی تو قرآن کہاں سے محفوظ رہ جائے گا؟ اور جب حدیث اور قرآن محفوظ نہیں رہے گا تو شریعت کہاں سے محفوظ رہے گی؟ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ یہ وہ ایمان فروش لوگ ہیں جو اسلام کو مٹانے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن بولتا ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، دیکھو رسول تم سے مشورے کرتے ہیں، سب لوگ مشورہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول اگر چاہتے تو حکم جاری کرتے، مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن چونکہ امت کو درس دینا تھا، امت کو ایک سبق دینا تھا کہ مشورہ کرنا، مشورے میں خیر ہے، مشورے میں خیر ہے اور بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مشورے میں شریک ہوتے تھے ان کو سمجھایا، ان کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو تم سے مشورہ کیا جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ تم میں سے ہر شخص کا مشورہ مان لیا جائے۔ فیصلہ کرنے کا حق رسول ہی کو حاصل ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے، تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔
تمہارا مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب رسول فیصلہ کریں گے تو وہ صحیح ہوگا۔ تو جب رسول اللہ نے صحابہ کے بارے میں ان کی تعریفیں بیان کی کہ تم میرے صحابی کے بارے میں، تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو اور میرا ایک صحابی آدھی مٹھی اگر جو خرچہ کرتا ہے تو تیرا سونے کا پہاڑ اس کی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، اور یہ لوگ صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو صحابہ کے مشوروں پہ اللہ کے رسول حکم دیتے تھے۔ تو کبھی کسی کو اگر کوئی ناگوار گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی، دیکھو نہیں، ناراض نہیں ہونا، دل میں خلش نہیں پیدا کرنا، دل میں کوئی حرج پیدا نہ ہو، خبردار جو رسول فیصلہ کرے اس پہ من وعن اپنا سر تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ، بات کو قبول کر لو۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ رسول کی بات ہر معاملے میں ہمیں ماننی، کیوں؟ اسی میں ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا لیا، پسند کر دیا، تمہارے لیے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کو سجا دیا ہے۔ ایمان کو محبوب بنانے والا کون؟ اللہ۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان کو سجانے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ پاکھنڈی اس صحابی کے ایمان پہ خطرہ ڈال رہا ہے کہ انہوں نے حدیثیں چھپا لی۔ آپ اس قرآن کے معنی کے یا اس ملا کی سوچنا اپنے گھر میں جا کے۔ شریعت کو مٹانے کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان چرب زبانی کی وجہ سے عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کے نام پہ چندے کھا کھا کے اپنی بلڈنگیں اور پراپرٹیاں بناتے ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تین چیزیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ سے کہہ رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو یہ پاکھنڈی وہاں موجود تھا؟ کون موجود تھا وہاں پہ؟ صحابہ تھے نا۔ رسول پر قرآن اترتا تھا، سب سے پہلے عمل کون کرتا تھا؟ صحابہ۔ یعنی اللہ کا فرمان رسول کے پاس آتا تھا، رسول بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ تم سے یہ کہہ رہا ہے۔ یہاں کیا کہا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو ناپسند کر دیا، والفسوق، اور فسق و فجور بھی ختم کر دیا، تمہارے لیے نفرت ہے اس میں، والعصیان، اور تم سے نافرمانی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کا قرآن تو صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ کیا اس آیت میں صحابہ میں جو حضرت عثمان کے زمانے تک زندہ رہے، کیا اس صحابی کا اس میں حق نہیں ہے؟ وہ ابو ہریرہ، وہ امیر معاویہ اس میں شامل نہیں ہے؟ سوچو میرے بھائیوں، اور میں پوری امت مسلمہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی بھی صحابہ پر کوئی انگلی اٹھائے تو سمجھ لینا یا یہ منافق ہے یا یہ پاکھنڈی بکاؤ ہے، وہ اہل ایمان میں شامل نہیں ہوتا۔ والفسوق والعصیان، اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کی پوری صحابہ کی جماعت کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کیا بولے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو سب کے سب صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے صحیح راستے پر ہیں، اور یہ سب کے سب ایمان والے ہیں۔ ان کو سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا کہ یہ ہدایت پر ہے، یہ رشد و ہدایت کی شاہراہ پر چل رہے ہیں، انہی سے تمہیں شاہراہ ملے گی، اور انہی کے پیچھے چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے پیچھے جا کر جنت میں جائیں گے۔ تم ان کے پیچھے ہوگے تو تمہیں جنت ملے گی، اور جب ان کے انگلی کرو گے تم، جب ان کی شان میں گستاخیاں کرو گے تم، جب ان کو داغدار کرو گے تو کیا ہوگا معلوم؟ پھر وہ تم ان کے ساتھ تو نہیں جاؤ گے، پھر محبت جس سے تمہاری ہوگی تم اس کے ساتھ جاؤ گے۔ بہت لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے بھی میں اس پر کچھ اور روشنی ڈالوں۔ بس یہیں پر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں، آپ سب کے دلوں میں، پوری امت کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، ان کی اقتداء کرنے والا، ان کے پیچھے چلنے والا، ان کے لیے جان و مال، تن من دھن سب قربان کرنے والا بنائے۔
رب العالمین اور جنت الفردوس میں جنت کے اندر انہی کے ساتھ ہم سب کا حشر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔